اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سردار عامر زیر ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہاؤس آف جسٹس۔ آج میں جو ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہا ہوں وہ بہت ہی امپورٹنٹ اور اسپیشلی جو شرعی اسلامی نقطہ نظر سے بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ کیا لے پالک بچہ ان والدین کے جنہوں نے اسے گود لیا ہے تو ان کی جائیداد میں حصہ دار ہوگا یا نہیں۔ اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو بھی بچے اڈاپٹ کیے جاتے ہیں عموماً دو طریقوں سے کیے جاتے ہیں۔ نمبر ایک کہ جتنے بھی یہ یتیم خانے ہو گئے، جیسے ایدی سینٹر ہو گیا یا اس طرح کے کوئی اور ادارے ہیں جو کہ یتیم بچوں کو پالتے ہیں، تو لوگ ان سے بچے اڈاپٹ کرتے ہیں۔ اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ ان کو جس ادارے سے آپ بچہ اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ وہاں سے ایک پرنٹڈ فارم ملتا ہے، وہ جا کے لیں گے۔ اس کے ساتھ ان کی کچھ لیگل ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، جیسے میاں بیوی جو جوڑا مطلب کہ بچہ اڈاپٹ کرنا چاہ رہا ہے، ان کے آئی ڈی کارڈ کی کاپیز، ان کی پکچر ہو گئی، نکاح نامے کی کاپی، اس کے علاوہ کچھ بیان الفی ہوتے ہیں۔ آپ نے سورس آف انکم اپنا بتانا ہوتا ہے کہ کیا میرا سورس آف انکم ہے۔ میڈیکل ہسٹری شیٹ جس میں ڈاکٹر کے ریمارکس ہوں گے کہ جو جوڑا بچہ اڈاپٹ کرنے جا رہا ہے تو وہ بچے پیدا کرنے کی ان میں صلاحیت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کہیں فارنر ہیں آپ تو پاسپورٹ کی کاپی ساتھ لگے گی۔ تو یہ ساری چیزیں بہت ساری وہ اور بھی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، کچھ بیان الفی ہوتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں دے کے آپ نے وہ پرنٹڈ فارم فل کر کے اس ادارے کی جس برانچ سے آپ نے لیا ہے وہاں جمع کروا دیں۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ نے کسی بھی یتیم خانے سے بچہ اڈاپٹ کر لیا۔ اور جو دوسرا طریقہ ہے وہ اب اکثر دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جس بھی جوڑے کی کوئی اولاد نہیں ہے تو عموماً اس طرح ہوتا ہے کہ جو خاوند ہوتا ہے یا تو اس کے بھائی بہن سے یا جو اس کی بیوی ہے اس کے بھائی بہن سے بچہ گود لے لیا جاتا ہے۔ جیسے ہی کسی بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو یہ جوڑا پہلے سے ان سے کمٹمنٹ ہوئی ہوتی ہے کہ جو بھی پیدا ہوگا، چاہے بیٹی ہے یا بیٹا ہے، تو وہ ان کو دے دیا جائے گا۔ تو اس طریقے سے جو بچے اڈاپٹ کیے جاتے ہیں ان میں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے پہلے دن ہی یہ جوڑا اس بچے کو لے آتا ہے، اور سب سے پہلی جو مسٹیک کی جاتی ہے، جو غیر شرعی ہم اسے کہہ سکتے ہیں، کیونکہ شرع میں اس چیز کو سختی سے منع کیا گیا ہے کہ کسی بچے کی ولدیت چینج نہیں کی جائے گی۔ جس بھی بچے کا جو اصل والد ہے اس کے کاغذات میں اس کا ہی نام رہنا چاہیے، وہاں سے کوئی تبدیلی نہیں ہونی چاہیے، اور یہ ہمارا دین اسلام کہتا ہے۔ لیکن ہم یہاں غلطی کیا کرتے ہیں، اس میں بہت سارے وجوہات بھی ہو سکتی ہیں۔ یہ ڈر بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ہم نے اس بچے کے کاغذات میں اپنا نام لکھا تو کل جب یہ تھوڑا بڑا ہوگا، سمجھدار ہوگا، تو اس سے یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ ہمارا بیٹا یا بیٹی نہیں ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ جیسے ہی اس بچے کو اڈاپٹ کیا، اس کے جتنے ڈاکومنٹس ہیں وہ اپنے نام سے تیار کروا لیے جاتے ہیں، ولدیت بھی چینج کر دی جاتی ہے اور والدہ کا نام بھی چینج کر دیا جاتا ہے۔ اس طریقے سے اس بچے کا جتنا ریکارڈ ہے، لیگل جو ڈاکومنٹس ہیں جیسے بے فارم ہو گیا، یونین کونسل میں اندراج ہو گیا، نادرہ میں اندراج ہو گیا، جو بھی جتنا بھی ریکارڈ ہے اسکول کا ہو گیا، تو وہاں بچے کی ولدیت اور والدہ کا نام دونوں چینج کر دیے جاتے ہیں، اور اس بچے کی جو اصل ولدیت ہے وہ چینج کر کے ایک غیر شرعی کام کیا جاتا ہے۔ اگر ہم کسی بھی مفتی سے اس بارے میں کوئی فتویٰ لینا چاہیں تو ہر مفتی اس بارے میں ہمیں یہی بتائے گا کہ اسلام نے اس چیز کی قطعاً اجازت نہیں دی ہے کہ کسی بھی بچے کی ولدیت چینج کی جا سکے۔ اب جب اس طریقے سے کسی بچے کی ولدیت چینج کر دی جاتی ہے، اس کا سارا ریکارڈ چینج کر دیا جاتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ بچہ بڑا ہوتا ہے، تو جس جوڑے نے اس کو گود لیا ہے، اس کو اڈاپٹ کیا ہے، جب ان میں سے اس جوڑے میں سے جس کے نام بھی کوئی پراپرٹی ہے اگر ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو یہاں پر پھر آگے مسائل پیدا ہوتے ہیں، چونکہ قانونی طور پر تو یہ بچہ اسی جوڑے کی اولاد شو ہو رہا ہے،
اس کا والد بھی وہی ہے، اس کی والدہ بھی وہی ہے، لیکن اصل میں یہ بچہ کسی اور کا ہے۔ جب اس جوڑے میں سے کسی کی بھی ڈیتھ ہوئی، ان کے نام کوئی پراپرٹی تھی، تو قانونی طور پر اس بچے کے نام وہ پراپرٹی ٹرانسفر ہو جائے گی۔ جب اس بچے کے نام پراپرٹی ٹرانسفر ہوگی تو پھر جو اس عورت اور اس مرد کا جنہوں نے یہ بچہ اڈاپٹ کیا تھا، تو اس جوڑے کے جو باقی ہیئرز ہیں، لیگل ہیئرز ہیں، جن کے نام یہ پراپرٹی ٹرانسفر ہونی تھی، کیونکہ ان کے اپنی اولاد کوئی نہیں تھی، تو اس صورت میں پھر ان کے جو لیگل ہیئرز باقی بنتے ہیں، جیسے بہن بھائی ہو گئے، اس طرح کے کوئی اور رشتے تھے، تو جن کے نام یہ پراپرٹی ٹرانسفر ہونی تھی، تو اب جا کے انہوں نے یہ آبجیکشن لگانی ہے کہ یہ بچہ اس جوڑے کا وارث نہیں ہے، انہوں نے یہ اڈاپٹ کیا تھا اور اس کی غلط ڈاکومنٹس وغیرہ بنوائے گئے تھے۔ پھر وہ لیگل ایئرز جب آبجیکشن ریز کریں گے تو پھر یہاں پر کورٹس وغیرہ میں کیسز کیے جاتے ہیں، لیٹیگیشن سٹارٹ ہوتی ہے۔ تو جب کیسز فائل کیے جاتے ہیں تو ابھی سال 2019 میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس پر ایک بڑی لینڈ مارک ججمنٹ پاس کی، اور اس میں یہ اصول طے کیے کہ اگر کوئی بھی آدمی کسی بچے کی ولدیت تبدیل کر دیتا ہے تو پھر اس صورت میں وہ آدمی جب تک خود اس بچے کا نام چینج نہیں کروائے گا تب تک کوئی اور آدمی اس بچے کی ولدیت چینج نہیں کروا سکتا، اور نہ ہی وہ اس بچے کا ڈی این اے ٹیسٹ کروا سکتا ہے۔ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے، PLD 2019 سپریم کورٹ 449 یہ ججمنٹ ہے، اور بڑی لینڈ مارک ججمنٹ ہے اس ٹاپک پر کہ جو بھی اڈاپٹیڈ چائلڈ ہوتے ہیں کہ اگر ان کا نام ایک بار تبدیل کر دیا گیا، کسی شخص نے اپنا ولدیت میں نام اس اڈاپٹیڈ چائلڈ کے لکھ دیا، تو پھر جب تک وہ آدمی خود نہیں اس کو چینج کرے گا باقی کوئی آدمی اس کا نام چینج نہیں کروا سکتا، کیونکہ جب اکثر دیکھا یہ جاتا ہے کہ جب اس آدمی کا نام جس نے اس کو اڈاپٹ کیا تھا تو جب اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد یہ سارے مسائل شروع ہوتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، تو اس صورت میں پھر سپریم کورٹ نے یہ بڑی لینڈ مارک ججمنٹ پاس کی، اور اس میں یہ اصول طے کیے کہ جب تک وہ آدمی خود تبدیل نہیں کرتا کوئی اور آدمی اس کی ولدیت تبدیل نہیں کروا سکتا، اور ڈی این اے بھی اس کا نہیں کروا سکتا کسی بھی بچے کا۔ اب وہ کوئی بھی دوسرا آدمی اس کا ڈی این اے ٹیسٹ نہیں کروا سکتا، نہ ہی اس کے لیے کوئی اس کے پاس ریمیڈی اس کے بعد اویلیبل ہے۔ لیکن اسلامی نقطہ نظر سے اگر اس کو دیکھیں تو وہ تمام لوگ جو اس طرح کے بچے اڈاپٹ کرتے ہیں ان کے لیے میرا جو ایک مشورہ ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی ان بچوں کی ولدیت یا والدہ کا نام چینج کرنے سے پہلے ایک بار وہ کسی مفتی سے ضرور ملے، جو ان کے اپنے مسلک کے مفتی ہیں، آپ ان کے پاس جائیں، ان سے پہلے کوئی فتویٰ لیں کہ کیا ایسا کرنا جائز ہے، کیونکہ اسلام میں اس چیز کو سختی سے منع کیا گیا ہے۔ لہٰذا آپ کسی بھی بچے کو جو اڈاپٹیڈ چائلڈ ہے اس کی ولدیت چینج کرنے سے پہلے، اس کے کاغذات تیار کرنے سے پہلے ایک بار آپ نے اس پوائنٹ آف ویو سے لازمی دیکھنا ہے کہ کہیں آپ کوئی غلط کام تو نہیں کر رہے۔ اگر اسلام نے اس چیز سے منع کیا ہے تو اس کے پیچھے ڈیفینیٹلی کوئی وجوہات ہوں گی، تو لہٰذا اگر ہمیں اسلام اس چیز سے منع کرتا ہے تو ہمیں اس سے باز آنا چاہیے، تاکہ کل ہم نہ تو کوئی غیر شرعی کام کر رہے ہوں اور نہ ہی کل ہمارے اس طرح کے اڈاپٹیڈ چائلڈ کی وجہ سے کوئی جو لیگل ایئرز باقی ہوتے ہیں ان کی حد تک کوئی قانونی جنگ چھڑنے کا احتمال ہو۔ تو ویورز یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل ہاؤس آف جسٹس کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا۔ کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دینا۔ اگر کوئی سوال ہے تو آپ واٹس ایپ پر پوچھ سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔